السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر اقوال، آپ کے ارشادات، آپ کی تعلیمات کا ہر حصہ انسانی زندگی کی فلاح و بہبود کا ضامن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک فرمان وہ اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں دین اسلام کی تعلیمات کو بیان کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین کے حکموں کی نشاندہی ان اقوال اور ارشادات میں کی گئی ہے۔ لیکن کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ارشادات فرمانے سے پہلے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ اب جو میں باتیں کہنے لگا ہوں اس کو دھیان سے سن لو، اس کو توجہ سے سن لو، اس کو وصیت سمجھ لو، اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس طرح کے جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ارشاد فرمائے، جو اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ دیگر اقوال اور ارشادات اپنی طرح اپنی جگہ پر اہمیت کے حامل ہیں، لیکن یہاں پر بطور خاص اس کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ان اقوال اور ارشادات میں ایک مجموعہ جسے خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال و ارشادات کا مجموعہ ہے جو آپ نے اپنی زندگی کے پہلے اور آخری حج کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اجتماع سے ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر مختلف میدانوں میں، وہ عرفہ کا میدان ہو، مزدلفہ ہو، منا ہو، مختلف جگہوں پر آپ نے خطبات ارشاد فرمائے ہیں، اقوال ارشاد فرمائے ہیں۔ ان سب کو جمع کر کے یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب یہ خطبہ ایسا ہے کہ اس میں
انسانی زندگی کے حوالے سے، اس کے اخلاق کے حوالے سے، لوگوں کا جو استحصال ہے اس سے بچاؤ کے حوالے سے، فخر و مباحات بے جا لوگ کرتے ہیں اس حوالے سے، عصبیت کے حوالے سے، عدل و انصاف کے حوالے سے بڑے واضح اور روشن رہنما اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور ارشادات فرمائے، ایک جملہ یہ فرمایا، یا ایھا الناس انی واللہ لا ادری، بخدا اللہ کی قسم مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، لعلی لا القاکم بعد یومی ھذا، کیسا ممکن ہے کہ میں آج کے بعد تم سے ملاقات نہ کر پاؤں۔ آپ نے جہاں خطبہ ارشاد فرمایا تو یہ جملہ خاص طور پہ آپ نے ارشاد فرمایا، مطلب یہ تھا کہ اب میں جو بیان کرنے لگا ہوں، اس موقع پر جو میرے ارشادات ہوں گے ان کو حرز جاں بنا لو، ان کو تعلیمات اسلامیہ کا نچوڑ سمجھ لو اور اس کو مضبوطی سے تھام کر اس پر زندگی بسر کرو اور عمل کرتے چلے جاؤ۔ اس لیے فرمایا کہ لعلی لا القاکم بعد یومی ھذا، شاید میں آج کے بعد تم سے نہ مل پاؤں۔ اس جملے کی وجہ سے بھی اس خطبے کو اہمیت حاصل ہے۔ دوسرا، یہ خطبہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بڑے عظیم الشان اجتماع سے کیے ہوئے ارشادات اور اقوال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو خطبہ ہے اس میں بہت سی دفعات ہیں، بہت سی اصولی باتیں ہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ یہ خطبہ انسانی منشور ہے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کا ضامن ہے تو یہ بات بلا مبالغہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، کیونکہ اب تک جتنے بھی قوانین آئے ہیں، وہ انقلاب فرانس کے بعد حقوق انسانی کی بات ہو یا اسی طریقے سے اقوام متحدہ کا جو حقوق انسانی پر مبنی منشور ہے، چارٹر ہے، چاہے اس کی بات ہو، ان تمام قوانین میں جتنی دفعات بیان ہوئی ہیں ان تمام دفعات کے مقابلے میں خطبہ حجۃ الوداع میں جو دفعات بیان ہوئی ہیں وہ زیادہ ہیں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب وہ بنیادی جو باتیں ہیں، جو اہم باتیں جو آپ نے خاص طور پر نشاندہی کی، وہ کیا ہے، میں اس کو بحث کرتا ہوں۔ آپ نے تمہیدی بات ایک یہ ارشاد فرمائی، جب بات آپ نے لوگوں کو نصیحت کی، واعظ کیا، تو یہ جملہ ارشاد فرمایا، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، کہ آگاہ رہو، سن لو، جتنی بھی جاہلیت کی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری میرے قدموں تلے رون دی گئی ہیں، اب ان کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اگر غور کیا جائے تو جاہلیت کی باتیں کیا تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے تھی؟ شرک اور بت پرستی کا ناسور تھا، وہاں پہ لوگوں کا استحصال کیا جا رہا تھا، عورتوں کو، بچوں کو ان کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے تھے، عدل و انصاف کا نام و نشان نہیں تھا وہاں پہ، سود بڑا عام تھا وہاں پہ، بدکاریاں تھیں، شراب نوشی تھی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے رائج تھی۔ اس کو آپ نے فرمایا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع، کہ جاہلیت کے زمانے کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہر ایک چیز میرے قدموں تلے رون دی گئی ہے، اب اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قانون اور منشور بیان کر رہے ہیں
اس خطبہ کے اندر اس کی جو روح ہے وہ وحی الہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا انحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم، کہ حبیب کریم آپ ان میں ان تعلیمات کے مطابق فیصلہ کریں ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کی ہیں، وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ، اور آپ اس بات سے بچیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ آپ کو معاذ اللہ کہیں بہکا نہ دیں۔ انحکم بینہم بما انزل اللہ، یہ ایک بنیادی فرق ہے عمومی طور پر جو ملکی قوانین ہوتے ہیں اور جو اسلام کا ایک اسلامی نظام کا منشور ہے، اس میں ایک بنیادی فرق ہے۔ عام طور پر جو قوانین وضع ہوتے ہیں اس میں کثرت رائے کا اعتبار ہے، کثرت رائے سے آپ شراب کو جائز کر لیں، کثرت رائے سے آپ سود کو جائز کر لیں، کثرت رائے سے آپ جو چاہے آپ بنا لیں قانون، لیکن جو دین الہی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ ارشاد فرما رہے، جو انسانیت کا منشور ہے، انسانیت کے حقوق کا تحفظ اور ضمانت فراہم کرتا ہے، اس کی بنیاد وحی الہی ہے۔ انحکم بینہم بما انزل اللہ، کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ جب کریں گے تو اللہ رب العالمین کی نازل کردہ تعلیمات کے مطابق فیصلہ کریں۔ یہ بنیادی فرق ہے، اور یہ فرق جس دن ہمیں سمجھ میں آ جائے گا تو پھر ہمیں اس بات کا ادراک ہوگا کہ معاشرت کیسے سنور سکتی ہے، معاشرے کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، جو غرباء کا استحصال ہو رہا ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو اللہ رب العالمین نے قوانین وضع کیے ہیں وہ پوری دنیا کے لیے، وہ کسی ایک خطے کے لیے نہیں ہے۔ جو ملکی قوانین ہوتے ہیں وہ کسی خاص خطے کے لیے ہوا کرتے ہیں، خاص قوم کے لیے ہوا کرتے ہیں، خاص طرح کے لوگوں کے لیے ہوا کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے پورے عالم کے لیے قوانین وضع کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قوانین میں ایک اور بنیادی بات ارشاد فرمائی، وَمَا لَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ فَضْلٌ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ فَضْلٌ وَلَا لِأَبْيَضَ عَلَىٰ أَسْوَدَ فَضْلٌ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ أَبْيَضَ فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ۔ میں لوگوں اس بات سے آگاہ رہو، اچھی طرح اس بات کو ذہنوں میں بٹھا لو، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں ہے، کسی سفید کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو سفید پر فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی۔ ہاں اگر فضیلت کا کوئی معیار اور پیمانہ ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پہ، جس کا تقوی زیادہ ہے، جو تقوی والی زندگی بسر کر رہا ہے، پھر چاہے وہ عربی ہے یا عجمی ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں مقام اس کا بلند ہے۔ جو گناہوں سے بچ کر زندگی بسر کر رہا ہے، پھر رنگ اس کا کالا ہے یا سفید ہے، اللہ کے ہاں معیار اس کا بلند ہے، قدر و منزلت اس کی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیے دین کا خوبصورت ایک چہرہ۔ اب یہی ایک اصول اگر انسان اپنے دل و دماغ میں بسا لے کہ میں اس سے اعلیٰ نہیں ہوں، میں اس سے اچھا نہیں ہوں، میں اس سے اچھا نہیں ہوں، کیونکہ اچھائی کا مدار اور معیار وہ تو تقوی کی بنیاد پہ، اور میرے جو اعمال ہیں وہ بظاہر اعمال ہیں، ہماری نماز، ہمارے روزے، بظاہر ہم جستجو اور کوشش کر رہے ہیں نا، اللہ کے ہاں یہ قبول بھی ہیں یا نہیں ہے یہ تو آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا۔ ہاں اللہ کی ذات سے امید ہمیں یہی ہے کہ یہ ہمارے نماز روزے قبول ہیں اللہ کے ہاں، جب ہم نے اپنے پورے نظم کے ساتھ تعلیمات کے مطابق نماز کو ادا کر لیا، روزے کو ادا کر لیا، پھر اللہ کی ذات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہماری یہ سب کچھ قبول ہے، لیکن حتمی جو نتیجہ آئے گا وہ آنکھ بند ہونے کے بعد ہی آئے گا۔
تو اس سے پہلے تو میں فیصلہ نہیں کر سکتا، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہم تقوی والے زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو معلوم یہ ہوا دنیا میں رہتے ہوئے اس کا کوئی کسی کے پاس ایسا معیار نہیں، کسی شخص کے پاس جو یہ فیصلہ کر پائے کہ کون اعلیٰ ہے اور کون ادنا ہے، کس کے مراتب زیادہ بلند ہیں اور کس کے مراتب کم ہیں، دنیا میں فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ذات پات کے اعتبار سے، قوم قبیلے کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، رنگ و نسل کے اعتبار سے وہ اللہ کے نبی فرما چکے لیسا، اس کا کوئی وجود نہیں ہے الا بالتقوی۔ ہاں، اگر کسی نے اعلیٰ اور عرفہ بننا ہے اللہ کی نگاہ میں، وہ تقوی کی بنیاد پہ بنے گا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان آخری خطبات میں وعد و نصیحت میں یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پاس کتاب لے کر آئے اس میں بھی یہ بات موجود ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے من ذکر و انثی، مرد و عورت سے تمہیں پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہاری گروہ بنا دیے، قبیلے بنا دیے۔ ان کا مقصد کیا تھا بنانے کا؟ فلاں اس ذات کا ہے، فلاں اس ذات کا ہے، فلاں سید ہے، فلاں سید نہیں ہے، غیر سید ہے، کیا مقصد تھا اس کا؟ لتعارفوا، تاکہ تمہیں معرفت ہو، تمہیں پتہ چلے زید کی بات ہو رہی ہے، کون سا زید، کیا کام کرتا ہے، کس قبیلے کا ہے، کس برادری کا۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو جب تک بندہ سامنے نہ آتا تعین مشکل تھی، کس زید کی بات ہو رہی ہے، کس عمر بکر کی بات ہو رہی ہے۔ اگر سب کے قبیلے ایک ہوتے، سب کی رنگ و نسل ایک ہوتی، سب کی زبانیں ایک ہوتی، سب کے کام کاج ایک ہوتے، تو کیسے فیصلہ کیا تھا کس زید کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہیں ایک دوسرے کی پہچان ہو جائے، یہ اس لیے بنایا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رہا معاملہ کہ کون بہتر ہے تو وہ اللہ کے ہاں مکرم، معزز، اشرف وہ کون ہے؟ جس کو تقوی والی زندگی دستیاب ہے اور مہیا ہے، جو تقوی والی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور بار بار تقوی کا جملہ آ رہا ہے، تقوی کا ایک سادہ سا مفہوم ہے، انسان گناہ سے بچ جائے۔ سادی سی بات ہے کہ انسان کی زندگی سے گناہ نکل جائے، یہ تقوی ہے۔ نماز کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روزے کو متعین کیوں؟ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، روزہ نہ رکھنا گناہ ہے، حج نہ کرنا فرض ہونے کے باوجود گناہ ہے۔ جب ہم نے یہ طے کر دیا گناہ سے بچنا ہے، فرائض بھی خود بخود آ گئے، واجبات بھی خود بخود آ گئے، اور جو گناہوں کے کام تھے ان کو چھوڑنا خود بخود درمیان میں آ گیا۔ یہ تقوی کا سادہ سا مفہوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانوں کو تحفظ فراہم کیا، انسانیت کو تحفظ فراہم کیا۔ فرمایا دماء الجاہلیت موضوعہ، فرمایا جاہلیت کے جتنے خون خرابے ہیں ان سب کو رون دیا گیا ہے، اب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جاہلیت کے خون خرابے کیا تھے؟ وہاں اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جو اعلیٰ قبیلہ ہے، جس کا حسب نسب اچھا ہے، اگر اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا قبیلہ جو ادنا ہے اس نے کسی شخص کو قتل کر دیتا ہے، تو اب وہ جو اعلیٰ قبیلہ ہے، اشرف قبیلہ ہے، وہ بدلے میں اس کے 2 لوگوں کو ختم کرے گا جان سے، کیونکہ وہ اعلیٰ ہے۔ اب یہ ان کا قانون تھا بنایا ہوا، اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اور وہاں یہ بھی تھا کہ جس نے قتل کیا قاتل کا ہی مقتول ہونا ضروری نہیں ہے، بس اس خاندان سے کسی شخص کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ دماء الجاہلیہ تھا، جاہلیت کا خون خرابہ ایسے چل رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جنگیں 100 سال تک چل رہی تھی، ختم نہیں ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نشاندہی کی، فرمایا کہ یہ ختم ہو چکا۔ الا ان کل ربا فی الجاہلیۃ موضوع، اس طرح آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو جاہلیت کے جتنے سودی لین دین ہیں، فرمایا سب کے سب ختم کر دیے گئے۔ لکم رؤوس اموالکم، ہاں تمہارے لیے جو اصل مال ہے اس کے تم حقدار ہو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم نے جو اصل مال مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپیہ دیا ہے، یوں کہا جائے کہ وہ بھی نہیں واپس لے سکتے،
نہیں، وہ واپس لے سکتے ہو. ہاں، اس کے اوپر جو سودی لین دین تھا، جو سود چڑھ چکا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ختم ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خاندان سے شروع کیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام سے پہلے جب تک اسلام کا وجود نہیں ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ارشاد نہیں فرمائی تھی، تو یہ سود کا لین دین کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سود کو ختم کر رہا ہوں. عملی طور پر نافذ کیا اس بات کو. اب یہ وہ جملے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں ارشاد فرمائے ہیں، جو آپ نے بڑے اہتمام کے ساتھ لوگوں کو ارشاد فرمائے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بعد تم سے ملاقات ہو یا نہ ہو. یہ سارے جملے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. حقوق کی ادائیگی کی آپ نے بات کی. آپ نے ارشاد فرمایا یا معاشر قریش لا تجیئوا بالدنیا، اے قریش کی جماعت، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے کندھوں پر قیامت کے دن دنیا لاد کر آ جاؤ. یعنی تم نے دنیا تو بہت جمع کر لی، مال و دولت اسباب بہت جمع کر لیے، لیکن لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے. تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ تمہاری جب قیامت کے دن حاضری ہو تو اس طور پر ہو کہ تم نے اپنے جو کندھے ہیں وہ دنیا سے لاد رکھے ہیں. لا تجیئوا، تم اس طور پر نہ آؤ. تحملوا نہا علی اعناقکم ویجیء الناس بالآخرہ، جبکہ لوگ آئیں تو وہ آخرت لے کر آئیں اور تم آؤ اپنے کندھوں پر دنیا سوار کر کے آؤ. تو حقوق جو لوگوں کے ذمہ ہیں ان کو ادا کرنا. اسی میں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے ذمے امانتیں ہیں ان امانتوں کو پورا پورا ادا کر دو. جس نے تمہارے پاس امانت رکھوائی ہے اس کو پورا پورا واپس کر دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کی بات کی. پھر جب حقوق کی بات آئی، آپ نے جہاں اعلیٰ لوگوں کے، بڑے لوگوں کے حقوق کا بیان کیا، عمومی حقوق کو بیان کیا، وہاں پر اپنے ماتحتوں کے حقوق جو زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے ان کے حقوق خاص طور پہ آپ نے ارشاد فرمایا. فرمایا ارقاءکم، فرمایا غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ان کا خیال رکھو. فرمایا جو تم کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، اور جو تم پہنتے ہو انہی میں سے ان کو بھی پہناؤ. یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایک جگہ پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا ما ملکت ایمانکم، النساء ما ملکت ایمانکم. یہ ارشاد فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں ان کے معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہو. ماتحت ہونا یہ اللہ رب العالمین کی وہ تقسیم ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم بالحیات الدنیا، کسی کو کیسا بنایا، کسی کو کیسا بنایا. لیکن حقوق ہر شخص پر لازم ہو رہے ہیں. ماتحت پر بھی حقوق آ رہے ہیں کہ وہ اپنے آقا کے، اپنے مالک کے پورے پورے حقوق ادا کرے، اس کے مال میں کوئی دھوکہ دہی نہ کرے. مالک پر بھی ماتحت کے حقوق لازم ہو رہے ہیں. وہ یہ جان کر کہ میں مالک ہوں حقوق سے آزاد اور مبرہ نہیں ہو سکتا. اور یہ حقوق کا معاملہ اتنا سخت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ ان کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی، بڑے بڑے دفتر ہوں گے نیکیوں کے، لیکن لوگوں کے حقوق دنیا میں کھا کر آئے ہوں گے. تو قیامت کے روز وہ جو حقدار ہوں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کریں گے، عرض کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملے، ہمیں حقوق چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی نیکیاں ان لوگوں کو دینا شروع کر دی جائیں گی. کرتے کرتے نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حقدار اب بھی باقی ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ جو حقدار ہیں ان کے گناہ ان لوگوں کے کھاتوں میں ڈالنا شروع کر دو جنہوں نے دنیا میں حقوق پامال کیے. اور آپ نے خلاصہ کر یہ نکالا کہ نتیجتاً جو شخص نیکیوں کے بڑے بڑے اعمال اور دفتر لے کر آیا تھا وہ گناہوں کے بڑے بڑے دفتر لے کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ کوئی قصہ افسانہ نہیں ہے، یہ مسلم کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کیا ہے حقوق کی ادائیگی کے باب میں، جس سے ہم آج کل کوتاہی برتتے ہیں، غفلت برتتے ہیں. جب حق کی بات کی جاتی ہے تو مطلب یہ ہے ساتھ بیٹھنے والے کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، حتیٰ کہ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، جہاز میں سفر کر رہے ہیں، جو 1 گھنٹے کے لیے ساتھ مسافر بیٹھے ہیں اس کے حقوق ہیں.
تو ان حقوق کی باز پرس ہوگی اللہ کے ہاں. انسان چشم پوشی کر سکتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے نظام وضع کیا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اس میں چشم پوشی نہیں ہے، اس میں سب کچھ لکھا جا رہا ہے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. ایسا نظام ہے کہ انسان گناہ کر کے بھول نہیں سکتا. قیامت کے دن سب کچھ مہر لگ جائے گی، اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پاؤں بولیں گے جس سے اس نے غلطیاں کی تھیں. یہ نظام اللہ نے بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نشاندہی فرمائی، بھائی چارے کا حکم دیا. فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یخذلہ، نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. ولا یحقرہ، اور نہ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جملہ یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یہاں کسی بڑے عہدے پر ہے تو اس کے یہ حق ہیں، بہت امیر ہے تو اس کے یہ حق ہیں. نہیں، یہ نہیں فرمایا. میں المسلم اخو المسلم، بس اسلام اس کے پاس موجود ہے، کلمے کی دولت اس کے پاس موجود ہے، تو تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. لا یظلمہ ولا یخذلہ، خود بھی ظلم نہیں کرتا اور اس کو مظلوم رہنے بھی نہیں دیتا. یہ تو مسلمان کی صفت ہے. اور چاہے جائے کہ مسلمان خود ہی اس پر ظلم کرنا شروع کر دے، آپ اندازہ کریں یہ بات کہاں جائے گی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. ان میں سے ہر ایک جملہ معاشرت کو بہتر بنانے کے لیے، ہمیں اپنے کردار کو اجلا کرنے کے لیے، ہر ایک جملہ ایسے ہے کہ جیسے جیسے ہم اس پہ عمل کرتے چلے جائیں گے، معاشرے میں امن بھی قائم ہوگا، سکون بھی قائم ہوگا، گھر کے چار دیواری میں امن و سکون قائم ہو جائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطے کی بات اور ارشاد فرمائی. فرمایا یا ایھا الناس انی قد ترکت امرین، میں تمہیں دو باتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہو پاؤ گے. ایک اللہ رب العالمین نے جو قرآن پاک نازل کیا، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی پوری زندگی کا اسوہ. یہ ہمارے لیے تقلید کا بہترین ایک مشعل راہ ہے ہمارے لیے. ہم نے اس نمونے کو لے کر چلنا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے بسر کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا. یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. نماز عید انشاءاللہ تعالی اس مسجد میں 6:30 بجے ادا کی جائے گی.